السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے دینی ادارے کی سرگزشت لے کر جس کی الہ آباد شہر کو گمراہی، بدعات اور بددینی سے بچانے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ ایسا ادارہ جو خالص دینی حمیت کے ساتھ قربانیوں کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان عمل میں سرگرم ہو سکے۔ اس تاریخی شہر کو دین کی روشنی دکھانے کے لیے اس عظیم کام کا بیڑا حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور مقتدر عالم دین، شہر الہ آباد کی شان اور پہچان حضرت اقدس جناب مولانا شیخ عمار احمد صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔ آپ کی سرپرستی کا فریضہ شان پرتاب گڑھ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شان ہردوئی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ 1982 عیسوی میں شہر کے آخری سرے پر دریائے جمنا کے کنارے محلہ وسیع آباد کی بنیاد رکھی گئی، جو مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی یادگار تھا، اور اسی محلے میں حضرت مولانا شیخ عمار احمد صاحب نے اس یادگار ادارے کی بنیاد رکھی جسے آج جامعہ اسلامیہ افضل المعارف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جامعہ کی پہلی اینٹ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور آپ کا لگایا ہوا یہ پودا اب 2025 میں 44 سال کا تناور درخت بن کر کھڑا ہے، اہل باطل کے لیے لگام اور اہل حق کا نشان۔ آئیے اس موقع پر حضرت والا شیخ عمار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک یادگار واعظ کو سماعت کرتے ہیں، جو آپ کی معمول کی مجلس میں اتوار کی صبح زبان کی حفاظت پر ہوا تھا۔ حق تعالی شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی اولاد اور شاگردوں کے ساتھ تمام متعلقین و غیر متعلقین کو نیک و صالح بنائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں کی تمام خیر و برکات سے نوازے۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه يا رسول الله؟ قال أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وكن خلصا لبيتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آخرت کے پکڑ سے نجات کی کیا صورت ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملی کا علیہ کا لسانہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کی وجہ سے ایسے گناہ صادر ہوتے ہیں جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح سے نظر آئیں گے۔ اپنے سامنے دیکھے گا تو گناہ کا انبار، دائیں دیکھے گا تو گناہوں کا انبار، بائیں طرف دیکھے گا تو گناہوں کا انبار۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے، تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ تمہارے زبان کی کھیتیاں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں مباح باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی کھیتیاں جو ہوں گی وہ زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ یہ زبان اللہ حسائد السنتہم ما یکب الناس علی وجوہہم وعلی مناخرہم فی النار الا حسائد السنتہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اوندھے منہ لوگوں کو دوزخ میں گرانے والی چیز جو ہوگی وہ ان کے زبان کی کھیتیاں ہوں گی، یعنی مباح باتیں جو آپس میں کرتے رہتے ہیں اور وہ کسی ثواب کی نیت سے نہیں، آخرت کا عمل سمجھ کر کے نہیں، وقت گزاری کے لیے جو بات چیت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کے بارے میں احکام ہے، گناہ ہے اور ثواب کا تعلق زبان سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ عملی کا علیہ کا لسان کا ہے، اپنے آخرت کی نجات چاہتے ہو تو اپنے زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہونے پاوے جو گناہ کی ہو۔
لوگوں کو اذیت پہنچانے والی بات یہ گناہ کی بات ہے، لوگوں سے جھوٹ بولنا یہ گناہ کی بات ہے، غیبت کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس سے اپنی زبان کی حفاظت کرو، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ سے بچ سکو گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز عملی کا لے کر لسان کا فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس سے گناہ صادر نہ ہونے پاوے، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے غیبت مت کرو، اس سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے تو قیامت کے دن جو ہے اس کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ پکڑ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری چیز فرمائی کہ وقت علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ کے سامنے رونے والا یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یعلم اللہ، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا اور اپنی گناہوں پر رویا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے اور 2 نشان ہیں جو آدمی کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک قطرہ خون کے جہاد کا اور ایک قطرہ وہ آنسو کا جو ظاہر وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے، تو وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک قطرہ رونے والے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ میں وہ آنکھ نہیں جا سکتی جو اللہ کے واسطے روے، اور وہ نشان جو اللہ کی عبادت میں پڑے، ایک نشان وہ ہے جو نمازوں کا گھٹا ہوتا ہے، اور ایک نشان وہ ہوتا ہے جو جہاد میں کہیں زخمی ہوا اور اس کا داغ ہوتا ہے۔ یہ دونوں داغ جو ہیں یہ جہنم سے بچانے والے ہیں اور جہنم کی آگ کو حرام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں روویں اور گڑ گڑاویں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رونے والی آنکھ جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونے والی آنکھ یہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ تو آنکھوں سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے لیے رونا، یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقت علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس سے کوئی اذیت کی چیز، گناہ کی چیز، غیبت، شکایت یہ چیز صادر نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وقت علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ گناہوں پر رونا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ جو آدمی اپنے گناہوں پر روئے گا، جو آنکھ سے قطرہ گناہ کا نکلے گا، لکھتے ہیں کہ جو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اس چہرے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال پر عمل کرنے کی ایک فرمایا آپ نے کہ عملی کا لے کر لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی کہ وقت علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو۔ گناہوں پر رونے والا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت پسندیدہ ہے، بہت زیادہ مقبولیت کی چیز، اور اللہ کے قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ آنکھوں کا آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان اعمال کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زبان کی حفاظت کی اور اپنے آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 عمل بتایا، ایک جلوت کا اور ایک خلوت کا۔ جلوت کا عمل تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مخالطت رکھو تو کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ، جلوت کا یہ عمل ہے۔ اور خلوت کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رو، گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو اور رونے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہم نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زبان سے بہت سی باتیں ہم تفریح کے لیے کرتے رہتے ہیں، لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اجر و ثواب کی چیز نہیں ہوتی، تو کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی لوگوں کو ان کے
زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ یہ زبان سے جو گفتگو کرتے رہتے ہیں، لایانی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، زبان کو اس سے روکنا چاہیے، زبان کو غیبت سے روکنا چاہیے۔ جو چیز دل آزاری کی ہے کسی کے، اس سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے۔ اس سے بچانے والا زبان کو اور زبان کو قابو میں رکھنے والا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو تنہائی میں۔ تنہائی کا عمل یہ ہے کہ گناہوں پر رو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جلبت کا عمل یہ ہے کہ زبان کو اس کے گناہوں سے بچاؤ، اذیت سے بچاؤ، لوگوں کی اذیت سے بچاؤ، ان کی غیبت سے بچاؤ، ان کو گالی دینے سے بچاؤ، ان کو اذیت پہنچانے سے بچاؤ۔ تو زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زبان کا گناہ صادر نہ ہونے پاوے۔ اور کیا ہے؟ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ خلوت کا عمل ہے۔ یہ بتایا کہ یہ خلوت میں رونے والی آنکھ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ وہ آنسو نیچے گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رونے والی آنکھ کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو محفوظ رکھنے والی زبان کو بھی اور رونے والی آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ وابکی علی خطیئتک وکن خلصا لبیتک، اور اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر کے رہو، یعنی بلا شدید ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ باہر نکلے ہوئے تو سڑک پر آتے ہی آنکھ کا گناہ بھی موجود، کان کا گناہ بھی موجود، زبان کا گناہ بھی موجود، یہ سارے اعضاء گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں باہر نکلتے ہی۔ تو فرماتے ہیں کہ کن خلصا لبیتک، اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر کے رہو، یعنی بدون ضرورت شدیدہ کے باہر مت نکلو۔ جاؤ باہر تو اسی طرح سے جاؤ جیسے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو، حاجت پوری ہوئی اور گھر میں واپس اپنی جگہ پر واپس، اسی طرح سے بازار بھی جاؤ، باہر شہر میں بھی جاؤ تو اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً اپنی جگہ واپس آ جاؤ۔ جب یہ تین عمل تم کرو گے، یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے، اور اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو گے، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے لیے رو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ جہنم سے بچا لیں گے، اور آخرت کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کی بھی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، آنکھ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور دوسرے یہ کہ اپنے کو باہر گھومنے سے، ادھر ادھر سڑک پر جانے سے بچاویں، بقدر ضرورت جائیں باہر سے اپنا کام پورا کر کے واپس چلے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کے لیے یہی تین عمل بتایا۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرے یہ کہ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو، تیسرے یہ کہ باہر جا کر، اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں پر رو، اور تیسرا یہ کہ کن خلصا لبیتک، اپنے گھر کو کا ٹاٹ بن کر کے رہو، یعنی بدون ضرورت شدیدہ باہر نہ نکلو۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ آخرت کے پکڑ میں گرفتار کرنے والی چیز یہی زبان ہے۔ فرماتے ہیں اس کو لوگ کہ اس کا جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن جرم اس کا بڑا ہے۔ غیبت اسی سے آدمی کرتا ہے، دوسرے کو گالی اسی زبان سے دیتا ہے، اور اس کو اذیت کی چیز اسی زبان سے پہنچاتا ہے۔ تو جب زبان کو قابو میں رکھے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، یہی ذریعہ بنے گا آخرت کے عذاب کی پکڑ سے نجات کا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زبان پر بھی قابو رکھیں، اور اپنی نگاہ پر بھی قابو رکھیں، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رومیں، گڑ گڑاویں، ہی تضرع را برے حق قدر ہاس۔ فرماتے ہیں کہ ہی تضرع را برے حق قدر ہاس،
اس تضرع و زاری کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے. بہا کا جاست زاری را کو جاست، زاری کی جو قیمت وہاں پر ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. ان کے ہاں گریہ و زاری تو بندے کی صفت ہے، وہ بندے کی طرف سے پائی جاتی ہے، تو بندے کے رونے کو اور گریہ زاری کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو جو بندہ اللہ کے سامنے تنہائی میں روتا اور گراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بنا لیتے ہیں. تو مقبولیت عند اللہ کی اور وہاں کی پکڑ سے بچنے کی یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تین ذریعہ ہے. ایک یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی اس سے کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے غیبت مت کرو، زبان کے گناہوں سے اس کو روکو. اب یملک علیک لسانک کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زبان کے گناہوں سے اس زبان کو روکو. اور وقت علی خطیئتک، اور اپنے تنہائی میں اپنے گناہوں پر رو. فرماتے ہیں کہ یہ تضرع را برے حق قدر حاس وہاں بہا کا جاست داری را کو جاست. اس تضرع و زاری کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ جو چیز جہاں نہیں ہوتی ہے وہیں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں الوہیت کے لوازم سب موجود ہیں، فرشتے ہیں حمد و ثنا کرنے والے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی طرف توجہ نہیں اتنی ہوتی جتنا کہ رونے کی طرف ہوتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وقت علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر اور خطاؤں پر رو. یہ رونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ صفت ہے اور اللہ کے بارگاہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. تو زبان کو قابو میں رکھنا یہ بھی بارگاہ قرب سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور گناہوں پر خطاؤں پر رونا اپنے یہ بھی بارگاہ قرب سے قریب کرنے والی چیز ہے. اور وَكُنْ حِرْصًا لِبَيْتِكَ، تیسری چیز فرمائی کہ اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر کے رہو، یعنی بغیر شدید ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، تب گناہوں سے محفوظ رہو گے اور اللہ کے ہاں بچت کی سبیل پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سب اعمال کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان کو اس کے گناہ سے بچاوے، آنکھ کو اس کے گناہ سے بچاوے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں حفاظت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. دعا فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان نصائح پر عمل کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کی سبیل پیدا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. حق تعالی شان ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمین یا رب العالمین.